بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 6 اگست 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات، بہت ہی تلخ واقعہ جو 6 اگست 1945 کو گزرا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، آج 6 اگست 1945 کو انسانی تاریخ کا ایک ہولناک ترین دن تھا۔ یہی وہ دن ہے جس دن دنیا میں قیام امن اور جنگ کے خاتمے کے نام پر قریباً 1 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس طرح تمام جنگی آداب بھلا دیے گئے تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں امریکہ اور جاپان بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ جاپانی فوجیں اتحادی فوجوں پر پے در پہ حملے کر کے انہیں خاصا نقصان پہنچا چکی تھی۔ امریکی فوجیں بھی جاپانیوں کی پیش قدمی سے خاصی بوکھلائی ہوئی تھیں۔ اچانک امریکہ نے ایک ایسا اقدام کیا جس سے جنگ ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہمدردی، انسانیت اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ پر سے بھی لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس ایٹم بم کی کہانی پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوتی ہے، جب جرمنی کے حالات اور معیشت بری طرح سے لڑکھڑا چکے تھے اور ہائزنبرگ جیسے نوجوانوں کے لیے جرمنی کی ہار دل دہلا دینے والی تھی۔ ہائزنبرگ اپنے ملک جرمنی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جرمنی کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ ہائزنبرگ جرمنی کے اس وقت مشہور و اہم فزکس کے سائنسدان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار یعنی ایٹم بم پر کام شروع کیا، لیکن یہ خواب دیکھنے والے وہ اکیلے نہیں تھے۔ امریکہ کے فزکس سائنسدان رابرٹ اوپنہائمر بھی دنیا کا سب سے طاقتور ایٹم بم بنانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرانس اور انگلینڈ نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ پورا یورپ جنگ کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ ہٹلر کے کہنے پر ہائزنبرگ نے ایٹم بم بنانے پر کام شروع کر دیا تھا۔ تبھی دنیا کے سب سے مشہور سائنسدان البرٹ آئن سٹائن نے امریکی صدر کو خط لکھا کہ جرمنی کے سب سے بڑے فزکس کے سائنسدان ایک ایسا سپر ہتھیار بنا رہے ہیں جو چند سیکنڈ میں پورے شہر کو ختم کر دے گا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ میں بھی ایٹم بم بنانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ رابرٹ اوپنہائمر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ جب امریکہ دنیا کے دوسرے حصے میں خونی جنگ لڑ رہا تھا، رابرٹ اوپنہائمر ایک ایسے بم بنانے میں لگے تھے جس سے یہ خونی جنگ ختم ہو جائے گی۔ 1942 کے آخری دنوں میں یورپ ہٹلر کی فوج کے چنگل میں پھنس رہا تھا۔ جرمنی اور امریکہ کے درمیان ایٹم بم بنانے کی دوڑ خطرناک حد تک جا چکی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اگر جرمنی نے پہلے ایٹم بنا لیا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن تب ہی جرمنی کو ایک جھٹکا لگا۔ تجربہ کے دوران ایک خرابی کی وجہ سے ایک چھوٹا بم پھٹ گیا اور سائرنبرگ اپنے انٹیم بال بچ گئی تھی۔ اس خبر نے امریکہ کو خوفزدہ کر دیا۔ نازی ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جرمنی جنگ ہمیں ہار رہا ہے۔ اگر ایسے میں اس نے کچھ اٹامک بم گرا دیے تو اس کی ہار جیت میں بدل جائے گی۔ ایسے میں رابرٹ اوپنہائمر پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 1945 میں جرمنی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ برلن پر زبردست بمباری کی گئی۔ سوویت یونین میں موجود روس بھی میدان میں کود پڑا تھا۔ 3 مئی 1945 کو سائرنبرگ اور ان کی ٹیم کو برٹش فوج نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ جرمنی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہائزنبرگ ایک مشہور سائنسدان ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے لیے بھی اہم تھے۔ انہوں نے دوسرے سائنسدانوں کو انگلینڈ میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کی نگرانی کر کے یہ اندازہ لگا دیا گیا تھا کہ ایٹم بم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ کامیاب تجربہ کرنے کے لیے 3 ہفتے کے بعد امریکہ کا ایک جہاز ایٹم بم لے کر جاپان پہنچا تاکہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکے۔ ہیروشیما وہ بدقسمت شہر تھا جس پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ اس پر بس نہیں کی گئی۔ 3 دن بعد ایک دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کی کہانی۔ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مکانوں کی چھوٹی سے چھوٹی اینٹ بھی سلامت نہیں رہی۔ اس ایٹم بم نے کرہ ارض پر ہیروشیما کو تقریباً مٹا کر ہی رکھ دیا تھا۔ کوئی 1 لاکھ ہنستے مسکراتے چہرے ابدی نیند سو گئے تھے۔ 37,000 زخمی اور 13,000 لاپتہ ہو گئے تھے۔ زندہ رہ جانے والوں کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ ان کے لیے مر جانا ہی بہتر تھا۔ ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ تڑپ کر مرتے رہے۔ ان کے لباس جھلس کر ان کے جسموں سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ان کی کھال نے ان کے جسموں کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے کپڑے جھلسے ہوئے تھے۔ پلکیں، بھویں، گال سب غائب تھے۔ ناک کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ گالوں کی کھال اور گوشت گل جانے کی وجہ سے اندر سے دانت جھانک رہے تھے۔ اس قیامت کے بعد اس شہر میں کوئی شور غل نہ تھا، نہ چیخیں تھیں، نہ کراہیں تھیں۔ یہ سب کے سب جھلسے ہوئے زندہ انسان خود انسانوں کے شکار بن چکے تھے، جن پر ایٹمی آگ مسلط کی گئی تھی۔ اچانک آسمان سے ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت کی ہولناک تباہی اور غارت گری سے حیران و پریشان تھے۔
وہ لرزتے لڑکھڑاتے ملبوں سے نکل رہے تھے، بالکل خاموش تھے، ان کی زبانیں گنگ تھیں، کئی لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے۔ جرمنی تو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا تھا، لیکن جاپان مقابلہ سے ڈٹا ہوا تھا۔ 3 روز بعد 9 اگست 1945 کو جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر بھی تاریخ کا دوسرا ایٹم بم گرایا گیا، جو کہ ٹھیک نشانے پر نہ گرنے کی وجہ سے ہیروشیما جیسی تباہی نہ لا سکا۔ اس عظیم تباہی نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہیروشیما پر بمباری کے 24 گھنٹے بعد عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ طبی امداد نہ ملنے کے سبب لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ ہیروشیما پر ایٹم بم کا پہلا تجربہ کیا گیا تھا۔ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ایٹم بم دوسری جنگ عظیم کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ رحم دلی کی ایسی ہی مثال ہے جس طرح ایک شیر نے ایک بکری کو کھانے کے بعد یہ سوچ کر اس کے بچے کو بھی کھا لیا تھا کہ بیچارہ ماں کے بغیر بھوکا مر جائے گا۔ بہت ہی اندورناک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، جو میں نے معلومات پیش کی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے یہ پتہ نہیں ہوگی۔ بہت ہی پیچیدہ معلومات آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر اسی طرح کی معلومات جاننا چاہتے ہوں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔